امام حسین نے نانے کا دین بچایا، یہ لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی نمازیں بھی ہو رہی تھی، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، حج بھی ہو رہے تھے، زکاتیں بھی دی جا رہی تھیں، پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ نانے کا دین بچا لیا؟ آؤ حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ نانے کا دین تھا کیا؟ آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں تھا، یہ 1,24,000 پیغمبروں کا دین تھا، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ان کا مقصد فرماتے ہیں، آیت نمبر 25 ہے اور سورۃ حدید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء بھیجے اسی لیے تھے کہ تاکہ عوام الناس عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ اب آیت بھی سن لیجیے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ تھا مقصد، لِيَقُومَ النَّاسُ، مومنوں کے لیے نہیں کہا، تاکہ لوگ عام عوام عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ عدل و انصاف کے نظام کے لیے تمام انبیاء۔ میرے محترم بھائیوں، جب عدل و انصاف کا کلا کمک دیکھا ہے آل رسول نے، جب دیکھا ہے کہ اب وہ لوگ برا جمع ہو گئے ہیں تخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میراث پر جو عدل و انصاف کی غارت گری کر رہے ہیں، جو عدل و انصاف کے پرخچے اڑا رہے ہیں، تو پھر ایسا ممکن نہیں تھا کہ آل رسول بھی موجود ہو اور اس طرح دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اس عدل و انصاف کے نظام کو ختم کیا جائے اور اس عدل و انصاف کے نظام کے اندر رکھنے ڈالے جائیں، تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ آل رسول خاموش رہتے۔ اسی وجہ سے وہاں سے خروج کیا ہے اور اس یزید ملعون کی بیعت نہیں کی، اور یہی درس دیتا ہے ہمیں واقعہ کربلا۔ اور اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو جماعت اسلامی نے بھی یہی راہ اپنائی ہے کہ وہی نظام، عدل و انصاف کا نظام، خلافت راشدہ کا نظام اور انبیاء علیہم السلام کا مقصد جس کے لیے وہ اس دنیا میں تشریف لائے کہ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے آئیں، حسینی بننے کا ثبوت دیں اور جماعت اسلامی کا ساتھ۔